بالکل نہ کھا, لکھا ہے کہ تو گوشت نہ ہی کھائے تو بہتر ہے, اور ان کے سامنے سبزی کھا. آپ دیکھیں دانیل نبی کی مثال لے لیں کہ دانیل اور اس کے ساتھ 4 جو لوگ تھے وہ بابل کی سرزمین میں تھے, اور ان کے سامنے جو ہے وہ بابل کے کھانے رکھے گئے, تو انہوں نے انکار کر دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ نہیں, ہم غیر قوموں کے کھانوں سے اپنے آپ کو ناپاک نہیں کریں گے, اور ان کا گوشت بھی نہیں کھائیں گے, کیونکہ وہ گوشت لہو نکالتے نہیں تھے, وہ خون اندر ہی رہنے دیتے تھے. تو انہوں نے کیا کیا کہ ساگ اور پات کھایا, یعنی کہ انہوں ویجیٹیرین ہو گئے وہاں پر, اور انہوں نے کہا کہ ہم صرف یہی کھائیں گے. اور وہ جو ان کے ساتھ خواجہ سرا تھا, جو ان کی نگرانی پر مامور تھا, وہ ڈر گیا. اس نے کہا کہ بادشاہ تو مجھے قتل کر دے گا کہ اگر آپ کے چہرے جو ہے مرجھائے ہوں گے. لیکن پریز گاڈ کہ اس وقت لکھا ہے کہ ان کے چہرے ان تمام لوگوں کے چہروں سے زیادہ کھلے ہوئے اور زیادہ خوبصورت تھے جو کہ گوشت غیر قوموں کا گوشت کھایا کرتے تھے. اچھا, اعمال کی کتاب میں اگر ہم دیکھیں 10ویں باب میں, تو جو پطرس نے انٹرپریٹ کیا ہے اس ویژن کو, پادری صاحبان یا جو دوست ایسے کہتے ہیں کہ پطرس کی وجہ سے یا اس ویژن کی وجہ سے اب ہم جو ہے وہ گوشت کھا سکتے ہیں حرام چیزوں کا. تو پطرس نے جو انٹرپریٹ کیا وہ لکھا ہے کہ پطرس نے کہا کہ اٹھ کر کھڑا ہو جا. جب اس نے اس کو سجدہ کیا کرنیلیس نے, تو پطرس نے کہا کہ تم تو جانتے ہو کہ یہودی قوم کو, یہ 28ویں آیت میں 10ویں باب 28ویں آیت اعمال کی کتاب آپ پڑھ لیں, نوٹ کر لیں, تم تو جانتے ہو کہ یہودی کو غیر قوم والے سے صحبت کرنا یا اس کے ساتھ جانا ناجائز ہے, صحبت رکھنا اور اس کے ساتھ نہ جانا ناجائز ہے, مگر خداوند نے مجھ پر ظاہر کیا. وہ ویژن کی بات کر رہا ہے کہ کسی آدمی کو نجس یا ناپاک نہ کہوں. ہاللیلویہ. یہاں پر یہ نہیں لکھا کہ کسی جانور کو, حالانکہ خداوند تو کہہ رہے تھے کہ جانور کو ذبح کر کھا, اور پطرس کہہ رہا تھا میں نہیں کھاتا, اور نہ اس نے کھایا. اور پطرس کو تیسری دفعہ پھر سمجھ آئی کہ ایکچولی خداوند جانور کی بات نہیں کر رہے بلکہ آدمی کی بات کر رہے ہیں, اور یہی چیز اس نے یہاں پر بتائی ہے کہ خداوند نے مجھ پر ظاہر کیا کہ میں کسی آدمی کو حرام, نجس یا ناپاک نہ کہوں. ہاللیلویہ. سو اس کو اگر آپ رانگ انٹرپریٹ کریں گے کہ چونکہ پطرس کو خداوند نے کہا تھا کہ جانور کو کھا, تو میرے بھائی یہ غلط ہوگا, کیونکہ بائبل میں آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے. سامنے لکھا ہوا ہے کہ کسی آدمی کو, یعنی کہ وہ ویژن جو تھا وہ آدمیوں کے مطابق تھا. رومنز میں جو لکھی ہوئی بات کہ کھانے پینے سے بادشاہی نہیں ملتی, ہاں اگر میں گائے کا گوشت کھاتا ہوں تو جو میرا ہندو بھائی ہے جو کہ اس کو خدا سمجھتا ہے, تو میں اس کو ٹھوکر کھلا رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ ہے کہ مجھے چاہیے کہ میں خدا کی بادشاہی کی خاطر گوشت سے پرہیز کروں اور اس کو بچانے کی کوشش کروں. یہ پولس وہاں پر بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ رومی لوگ ٹھوکر کھاتے ہیں تو تم ان کے سامنے گوشت نہ کھایا کرو. اور پھر جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا کہ جو چیز جاتی ہے ناپاک نہیں کرتی بلکہ جو باہر نکلتی ہے وہ ناپاک کرتی ہے, تو ہاتھ دھوئے بغیر کھانا ناپاک نہیں کرتا. سو ویری کلیئر بائبل. اور آگے دیکھتے ہیں کہ کون کال کر رہے ہیں. ہیلو ہیلو ہیلو, جے مسیح کی. ہیلو جے مسیح کی, عاشر بات کر رہا ہوں برسٹل سے. بھائی جی عاشر بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہوں. آج کا ٹاپک بہت اچھا ہے جی. اور ہمیں آج بہت ساری وضاحت ملی ہے اس سے جی. کہ وہ بہن نے ابھی جو یسایہ 66 اور 17 اور 18 آیت پڑھی تھی, جی, اس میں بڑی وضاحت سے بتایا ہوا ہے کہ چوہے اور سور کا گوشت کھانے والی قومیں باہم فنا ہو جائیں گی. جی, تو خداوند ان کے خلاف کھڑا ہوتا ہے نا. ہاں جی. تو وہ یہ ہے کہ ہمارا جو کرسچنز لوگ ہیں ان کا بھی کنسیپٹ بہت اس چیز میں ہے کہ وہ جو قربانی کا گوشت ہے وہ کھا سکتے ہیں. نئے وہ کہتے ہیں جی نئے عہد نامہ کے مطابق جو ہے وہ دعا کریں گے تو پاک ہو جائے گا. پاک, یہ بھی بڑا غلط کانسیپٹ ہے. ہاں جی. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج بہت اچھی وضاحت ہوئی ہے بھائی تحسین کے وسیلہ سے. تو ابھی سب کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ سور کا گوشت کھانا جو ہے وہ ہمارے لیے. اچھا, میں آپ سے عاشر بھائی آپ کے وسیلہ سے تمام دوستوں سے یہ سوال کرنا چاہوں گا جو یہ کہتے ہیں کہ ناپاک چیز دعا کرنے سے پاک ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, اور اس کو کھایا جا سکتا ہے. تو آپ یہ بتائیں کہ ہمارے دعا کرنے سے کیا شیطان پاک ہو جائے گا؟ کیونکہ اگر بائبل میں یہ لکھا ہے جس چیز کو خدا نے ناپاک ٹھہرایا ہے اس کو ہم کیسے پاک قرار دے سکتے ہیں صرف اس لیے کہ میں نے جو ہے چند لفظ بول دیے, جب خدا کی ذات سے تو نہیں میں بڑا ہو سکتا. تو اگر ایسی بات ہے تو یہ فارمولہ بدروؤں پہ شیطان پہ بھی اپلائی ہو سکتا ہے کہ ناپاک چیز اگر میرے کہنے سے پاک ہو رہی ہے تو میں تو کسی کو بھی پاک بنا سکتا ہوں. ٹھیک ہے نا. اور اگر ہم کوئی حرام کاری کرنا چاہیں اور دعا کر کے وہ کر لیں تو کیا وہ پاک ہو جائے گی؟ اگر ایک گناہ جو ہے وہ میرے دعا کرنے سے پاک نہیں ٹھہرے گا, یعنی کہ اگر میں زنا کاری یا حرام کاری کرنے لگا ہوں یا کسی کو قتل کرنے لگا ہوں تو میں اس دعا کروں اس سے پہلے کہ خداوند میں جو کروں پاک کر دے, اور میں کر دیتا ہوں, تو کیا وہ پاک ہو جائے گی؟ اسی طرح جو ناپاک جانور کو کھانا اور اس پر دعا کر دینے سے وہ پاک نہیں ہو جائے گا. خداوند کے کلام کو پلیز جو ہے وہ کنسسٹنٹ رہنے دیں اور اس کو جو ہے وہ اسی طرح پریچ کریں جیسے کلام میں لکھا ہے. سو نیکسٹ ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے فرائیڈے نائٹ کو 10:30 بائبل انسائٹ کے ساتھ. خداوند آپ کو بڑی برکت دے. ای میل مجھے کیجیے گا, فون کیجیے گا. خداوند آپ کے ساتھ ہو. جے مسیح کی.